سال تک تو اپنے بارے میں کچھ ادعا نہیں کیا. 300 سال کے بعد یہ نس کا اور دعوی امامت اہل بیت کا سلسلہ شروع ہوا. اتنا بڑا جھوٹ کہ میرے خیال میں جس کا اندازہ مشکل ہے، طول و عرض کے لحاظ سے، عمق کے لحاظ سے اس کا اندازہ مشکل ہے. اور یہ شاید اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا جو کہا جا رہا ہے کہ 300 سال تک کسی بھی امام نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا. اتنے احتجاجات بھرے ہوئے ہیں مولا نے ہر مقام پر، اور خود سقیفہ کے دن مولا نے جو فرمایا کہ انا احق بہ، میں اس کا حقدار ہوں، میرا حق یہ ہے کہ تم میری بیعت کرو، نہ کہ میں تمہاری بیعت کروں. اس سے کھلا اور واضح بیان اور کیا ہو، اور وہ بھی ان کے سامنے جو دشمن تھے. یہ تو ہے نا، حضور فرماتے ہیں کہ جو نافرمانی کرے وہ دشمن تھے. دشمنوں کے مقابلے میں ان کے سب کے سامنے علی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. میں ہمیشہ بار بار دہراتا ہوں کہ مولا علی کو صحابی مانا جاتا ہے، اہل بیت میں سے مانا جاتا ہے، خلیفہ مانا جاتا ہے، خواہ چوتھا ہی صحیح، مگر مانا جاتا ہے. انہی نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا حق تھا اور یہ غصب کیا گیا. اب انہی امام نے ارشاد فرمایا ہے. یہ کنز العمال جلد نمبر کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 215. جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 215. عن یحیی ابن عبداللہ ابن الحسن عن ابیہ قال کان علی علیہ السلام یخطب فقام الیہ رجل فقال. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے سوال کیا، یا امیر المومنین اخبرنی من اہل الجماعہ ومن اہل الفرقہ ومن اہل السنہ ومن اہل البدعہ. 4 سوالات ہوئے. اہل جماعت کون ہیں، اہل فرقہ تفرقہ پرداز کون ہیں، اہل سنت کون ہیں، اور اہل بدعت کون ہیں. فقال ویحک اما اذا سألتنی فافہم عنی. چلے کوئی بات نہیں، تو نے یہ سوال کیوں کیا ہے، اچھا آپ کر لیا ہے تو پھر سنو اور اس کو سمجھو، مجھ سے سمجھو. فافہم عنی ولا علیک ان لا تسأل عنہا احدا بعدی. اب تجھے اس کے بعد کسی سے، میرے بعد کسی سے کبھی بھی یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. نہ پوچھنا میرے بعد، پھر کسی سے کبھی نہ پوچھنا. یاد رکھو جو میں کہہ رہا ہوں یہ حق بیان کر رہا ہوں، لہٰذا اب کسی سے یہ باتیں پھر نہ پوچھنا، سن لو اور سمجھ لو. فَأَمَّا أَهْلُ الْجَمَاعَةِ فَأَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَإِنْ قَلُّوا. اہل جماعت سے مراد میں ہوں اور وہ جنہوں نے میری پیروی کی، میرا اتباع کیا، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. جماعت خواہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو. وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ قرآنی استدلال تھا، قرآن کی طرف اشارہ کر رہے تھے مولا کہ قلیل بھی کیوں نہ ہو میرے پیروکار، میرا اتباع کرنے والے، مگر وہ اہل جماعت میں ہوں اور میرے پیروکار. وَذَلِكَ الْحَقُّ عَنْ امر اللہ عن امر رسول. اور یہ بات حق ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے میں تجھے بتا رہا ہوں. یعنی یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے
امر خدا ہے، امر رسول ہے کہ جماعت میں ہوں اور میرے پیروکار ہیں، اس کے علاوہ دوسروں کے بارے میں وَأَمَّا أَهْلُ الْفُرْقَةِ فَالْمُخَالِفُونَ لِي وَلِمَنِ اتَّبَعَنِي وَإِنْ كَثُرُوا، اہل فرقہ تفرقہ پیدا کرنے والے، گروہ میں تقسیم ہونے والے، فرقہ بندی کا بازار گرم کرنے والے، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو مدعیان جو کو دعویٰ کرتے ہیں ان کے اما اہل سنت اس چیز کے ساتھ اکثر کا نہیں کہلا روشنی میں ان کا نہیں ہے کیوں نہ ہو، مگر ان کا سنت اور سنت رسول پر پابند رہنا ضروری ہے۔ سنت رسول کیا ہے اور سنت خدا کیا ہے، یہ ابھی میں نے پہلے اشارہ کیا ہے۔ جو حدیث ابو ذر غفاری نے بیان فرمائی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو علی کی اطاعت کرے گویا اس نے میری اطاعت کی، اور جو علی سے منہ موڑ لے، اس کی نافرمانی کرے گویا اس نے میری نافرمانی کی۔ وَأَمَّا أَهْلُ الْبِدْعَةِ فَالْمُخَالِفُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ۔ اب یہاں اہل بدعت کا تعارف سنیے علی کی زبانی۔ فَالْمُخَالِفُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ، وہ ہیں کہ جو امر الہی کے مخالف، وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ، کتاب الہی کے مخالف ہیں، رسول خدا کے مخالف ہیں، العاملون برأیہم و اہوائہم وان کثروا، وہ اپنی رائے پر اور اپنی خواہشوں پر عمل کرتے ہیں، خواہ وہ کثرت میں ہی کیوں نہ ہو۔ جناب ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں میں چاہوں اپنی رائے سے عمل کروں اور وہی حق ہوگا۔ وہ اہل رائے کے سردار ہیں، رئیس ہے، رئیس و سید و اہل رائے، ان کا عام طور پر خطاب یہ ہے کہ وہ اہل رائے، اپنی رائے پر عمل کرنے والے، اور مستبد بالرائے، کہ بس جو میں نے کہہ دیا ہے بس یہی ہے، اور یہ حرف آخر ہے، یہ ان کے سردار ہیں۔ یہ ان کے بارے میں امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اہل بدعت ہیں کہ جو اپنی رائے اور اپنی خواہشوں پر عمل کرتے ہیں۔ وَإِنْ كَثُرُوا وَقَدْ مَضَى مِنْهُمُ الْفَوْجُ الْأَوَّلُ وَبَقِيَتْ أَفْوَاجٌ وَعَلَى اللَّهِ قَسْمُهَا وَإِسْتِئْصَالُهَا عَنْ جُدْبَةِ الْأَرْضِ۔ پہلے لوگ فوج اول گزر چکی ہے اور کچھ دوسرے افواج باقی ہیں، اور اللہ ہی انہیں سرکوب کرے گا اور ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اب یہاں پر اور روایتیں بھی بہت سی ہیں، مگر میں یہاں اس لیے چھوڑتا ہوں کہ ہمارا موضوع آج یہ بحث نہیں ہے، ہمارا موضوع جو ہے وہ تتمہ بحث گزشتہ اور آج نئی بحث کا آغاز۔